السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہم لیکچر پڑھنے لگے ہیں وہ ہے کہ اپر پیلیولتھک دور میں تصویریں بنانے کی ایسی کیا وجوہات تھیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے فرسٹ ایکسپیرینسز پڑھے تھے ان کے، یعنی کہ وہ کون سے ایکسپیرینس یا تجربات تھے جس کی بنا پر غاروں میں تصویر کشی کی گئی یا تصویریں بنائی گئیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سی ریزنز تھیں۔ آلموسٹ یہ ایک سی ہی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی امپورٹنٹ 4 ریزنز ہیں جن کی بیس پہ انہوں نے اپر پیلیولتھک دور میں لوگوں نے غاروں میں تصویر کشی سٹارٹ کی۔ اپر پیلیولتھک لوگوں نے کسی نہ کسی ضرورت کے تحت یا کسی وجوہات کی بنا پر تصاویر اور اسکلپچر بنائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی ان کی بیسک نیڈ ہی تھی جس کی بنا پر پکچرز بنانی شروع کی گئیں یا اسکلپچرز بنانے شروع کی گئے۔ اوزار تو ہم نے پڑھے ہی ہیں کہ اوزار ان کی ایک ایسی بیسک نیڈ تھی جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اوزار بنانے شروع کیے اور پتھروں کو بھی استعمال کیا اور ووڈز کو بھی۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ جو کامن چیز ہم ساری لیکچرز میں دیکھتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شکار ان کی ایک بہت بیسک نیڈ تھی جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غاروں میں دیکھنے کو کامن ملتی ہیں۔ اس میں بھی جو تصویر بنانے کے وجوہات میں سب سے پہلے مین ریزن ہے وہ ہے شکار، یعنی کہ پہلی وجہ میں ہم شکار کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ ان لوگوں کی زندگی میں شکار کی بہت اہمیت تھی۔ خوراک اور لباس کی ضروریات وہ شکار کے ذریعے ہی پوری کرتے تھے۔ اگر شکار نہ ملتا تو بھوک انہیں بہت زیادہ ستاتی تھی اور بھوک کا ایک ڈراؤنا بھوت جو ہے ان کے سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ اس لیے شکار کے بارے میں یہ لوگ بہت وہمی تھے اور اپنے شکار کے لیے جادو کر کے خود اعتمادی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شکار پر جانے سے پہلے یہ طرح طرح کی جادو کی رسومات ادا کرتے تھے جس میں جانور کی کھال پہن کر ڈانس کرنا اور آخر میں شکار کی ایک پکچر بنا لینا اور اس میں تیر اس طرح سے مارنا اور اس چیز کا خیال کرنا کہ انہیں شکار ملنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس وقت کی غاروں میں بہت سے جانوروں کی ایسی تصویریں ملی ہیں جس میں ساتھ تیر بنا ہوا ہے۔ اس کی کوئی خاص تفصیل تو نہیں ملتی ہے، پراپر ریزن تو نہیں ملتی ہے، لیکن آلموسٹ ہر پکچر میں شکار کے ساتھ ایک آدھی تیر کی بنی ہوئی تصویر بھی ہمیں ملتی ہے۔ گیلی مٹی دیوار کو لگا کر اس پر انگلی سے گھوڑے کی تصویر بنا کر اس میں بے شمار چھید کر دیے گئے ہیں اس پکچر میں اور اس پکچر میں بھی۔ لیکن یہ ڈرائنگ جو ہے کوئی بہت زیادہ ایلیگنٹ نہیں ہے، نفاست سے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ ایک ضرورت کے تحت کروڑ طریقے سے ہی بنائی گئی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جانور کی پہچان ہو سکے اور اس میں جو ہے تیر لگایا جا سکے تاکہ نیزے کے ساتھ اس کا شکار کیا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ تصویر نمبر 20 یہ تو اتنی کلیئر نہیں ہے، لیکن دیکھیں 1 لائن ڈرائنگ ہے، کوئی ڈیٹیلڈ ڈرائنگ نہیں ہے اور ساتھ جگہ جگہ ہمیں تیروں کے نشان بھی ملتے ہیں۔ یہ پکچر نمبر 20 جو ہے کسی نامعلوم جانور یا بارہ کے سینگ سے اسکلپچر بنا کر اس میں نہ صرف چھید کیا گیا ہے بلکہ کسی نوکدار چیز سے کھرچ کر چھوٹے چھوٹے تیر بھی بنائے گئے ہیں۔ ان تمام تصویروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکلپچر کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تصویر پیلیولتھک لوگوں کی زندگی میں جادو کی اہمیت رکھتی تھیں، یعنی کہ ان پکچرز کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جادو چل رہا ہو اور جادو بہت امپورٹنٹ ہو ان کے لیے۔ آج بھی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز موجود ہے کہ تصویروں کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے۔ کسی دشمن کی تصویر کے اندر یا بت کے اندر سوئیاں چبو کر کوشش کی جاتی ہے کہ وہ مر جائے یا اسے اذیت پہنچ سکے، تو یہ ریچولز ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں۔ اسے نقصان پہنچانے کی یا کپڑا جلا کر دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقیناً یہ روایات پیلیولتھک لوگوں سے چلی آ رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت ہمیشہ سے دنیا میں موجود تھی، کیونکہ اسی مقصد کے لیے وہ لوگ شکار کرنے سے پہلے جادو کی رسومات ادا کرتے تھے۔ یہ رسمیں غاروں کے اندرون ترین حصوں میں ادا کی جاتی تھیں۔ ہسپانیہ میں ہمیں کچھ غاریں اس طرح سے ملی ہیں جو کہ نہایت ہی دور زمین کے اندر چلتی جا رہی ہیں، جنہیں دیکھ کے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر ضرورت کوئی شخص وہاں پر نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں رہائش کے کوئی خاص آثار نہیں ملتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ غار کا راستہ پہاڑ کے اندر آدھا اوپر کی طرف جاتا ہے، پھر ایک دم سے سیدھا نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر بہت سی بھول بھلیوں سے گزر کر تصویروں والی غار میں پہنچتا ہے۔
ایسے غاروں کو دیکھ کے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رہائش کے لیے تو نہیں ہیں، بلکہ جادو کی کوئی خاص رسومات ادا کرنے کے لیے ان غاروں کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے لاتعداد جانوروں کی تصویریں بنائی ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ امید تھی کہ اگر وہ جانور کی تصویریں بنائیں گے تو اصل میں خود بخود جانور ان کے قابو آ جائے گا، یعنی کہ جانور کے اوپر قابو پانے کے مقصد سے بھی یہ تصاویر غاروں میں بنائی گئی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جانوروں کی تصاویر بہت زیادہ بنائی، لیکن مچھلیوں اور پرندوں کی تصویریں بہت کم ملتی ہیں، کیونکہ ان دونوں کے شکار میں انسان کو کوئی خاص دشواری نہ تھی، اس لیے ضرورت نہ تھی کہ جادو کے ذریعے قابو کیا جا سکے۔ یعنی کہ یہ مچھلی اور پرندوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی تصویریں ہمیں کم ملتی تھیں، کیونکہ ان کے شکار میں کوئی خاص دشواری تو تھی نہیں، اور اس وجہ سے ان کو اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے جادو کرنے کی انہیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس پکچر میں دیکھیں کہ اس تصویر میں انسان نے جادو کی رسم ادا کرنے کے لیے جانور کی کھال پہن رکھی ہے، یعنی کہ اس پکچر میں انسان نے جانور کی کھال پہنی ہوئی ہے اور سر کے اوپر 12 سنگے کے سینگ بھی لگا رکھے ہیں۔ کچھ تصویریں ایسی بھی ہیں جس میں انسان نے جانور کی کھال پہنی ہوئی ہے، اور ان تصویروں میں بھی جادو کی رسم کی ہی نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ انسان کی تصویر بہت ڈر کر بناتے تھے، اور اس میں ڈرنے کی وجہ یہی تھی کہ انسان کی پکچر اگر بنائی تو اس کے اوپر جادو ہو جائے گا، کہیں اس کے اوپر جادو نہ چل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تصویر بنانے سے ان کے خیال میں جانور کی نسل کی افزائش ہو اور انہیں زیادہ شکار ملے۔ یہ تو تھی اس کی فرسٹ کامن ریزن جو کہ شکار پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دوسری کیا ریزن تھی؟ دوسری ریزن ہے لینگویج، یعنی کہ زبان، چونکہ اس وقت کوئی خاص لینگویج نہ تھی اور آپس میں بات چیت تو انہوں نے کرنی ہی تھی، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپس میں بات چیت کے لیے تو انہوں نے مختلف جگہوں پر الگ الگ زبانوں میں بول چال آلموسٹ 30,000 BC سے شروع کر دی تھی، لیکن یعنی کہ اشاروں کے ذریعے سے، لیکن لکھی ہوئی زبان کوئی نہیں تھی۔ اصل میں لکھی ہوئی زبان کے ذریعے سے اپنے تجربات کا علم جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پیغامات پہنچائے جا سکتے ہیں، اس لیے تصویروں کا استعمال کرنا بہت ضروری تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چند تصویروں کے اوپر جو نقطے، لائنیں اور چکور قسم کے نشانات ہیں وہ کوئی سمبلز ہیں یا علامات ہیں جن سے اس دور کے انسان نے تصویروں کے ساتھ ملا کر لکھائی کا آغاز کیا، یعنی کہ یہ جو ڈاٹس اور سکوائرز ہمیں نظر آ رہے ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی سائن اور سمبل تھے جنہیں مزید پکچرز کے ساتھ ملا کر کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ بنایا گیا، لیکن ماہرین کو ان علامات کی ابھی تک پراپر سمجھ نہیں آ سکی ہے کہ یہ کیوں استعمال کیے گئے۔ یعنی کہ سیکنڈ ریزن ہو گئی لینگویج کی۔ لینگویج کا سورس بنایا گیا تصویروں کو، اس وجہ سے بھی غاروں میں تصویر کشی کی گئی تاکہ وہ اپنے ایکسپیرینسز کو سیو کر سکیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اپنے تجربات کا علم چھوڑ سکے۔ تھرڈ ریزن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ شکار کرتے وقت یا مشکل حالات کا مقابلہ کرتے وقت انسان کو اپنے ہی جیسے ہمدرد ساتھی یعنی کسی دوسرے انسان کی بہت ضرورت تھی۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی صرف تقریباً 50 لاکھ تھی، جو کہ بہت زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت انسان کی عمر جو تھی آلموسٹ 40 سال تھی، اوسط عمر، اور بچے تو پیدا ہوتے تھے لیکن ان کی موت کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ عورتیں 30 کراس ہی مشکل سے کرتی تھیں اور آدمی بھی 40 ایئر سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ جو لوگ 40 سال کی عمر تک کو پہنچتے تھے ان کو بہت زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ انسان نے ساری مخلوق کو اپنے تابع کر لیا تھا، یعنی کہ وہ اصل میں جانوروں پہ کافی حد تک قابو پا چکے تھے۔ شکار کے خطرات، لیکن نہ صرف ان سے جانور سے خطرہ تھا بلکہ موسم کی سختیاں بھی تھیں۔ شکار کے خطرات یہاں تک کہ کسی دوسرے گروہ کے انسانوں سے بھی جان کا خطرہ تھا، یعنی کہ اگر 2 اپوزٹ گروپس تھے تو انہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ گروپ سے بھی جان کے جانے کا خطرہ تھا۔ اس لیے شروع ہی سے انسان نے اپنے گروہ میں افزائش نسل کے عمل کو بہت اہمیت دی تھی۔ اس پر برتری ظاہر کرنے کے لیے اور اسے قائم رکھنے کے لیے انسان نے برہنہ عورتوں کے بہت سے بت بنائے جو کہ حمل کی حالت میں ہیں۔ ان سب بتوں کو وینس کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ تھرڈ ریزن میں یہ بات کی گئی ہے کہ افزائش نسل کو بڑھانے کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس اہمیت کو مزید کنفرم کرنے کے لیے انہوں نے حاملہ عورتوں کی پکچرز بنانا شروع کر دیں، اور ان حاملہ عورتوں کی پکچرز کو جو کہ ایک مخصوص سٹائل کی ہیں وینس کا نام دیا گیا۔
اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وینس کے جو اسکلپچرز ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں، مختلف اقسام کی وینس ملی ہیں جنہیں پری ہسٹری میں افزائش نسل کے لیے جادو کی رسومات میں استعمال کرنا ہوتا تھا۔ یہ وینس کے بت یورپ کی بہت سی جگہوں سے ملے ہیں۔ ان تمام بتوں میں ایک مشترکہ بات یہ ہے کہ ان کی باڈی بہت زیادہ بلجی ہے اور چہرے کے نقوش کی لائنیں ہمیں بالکل نہیں ملتی ہیں، اور جسم کے اوپر کا حصہ کافی وضاحت سے بنایا گیا ہے، کافی ہیوی بنایا گیا ہے، جسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پریگننٹ وومن کا اسکلپچر ہے۔ اس طرح کی آلموسٹ 14 یعنی کہ 14 حاملہ وینسز ملی ہیں، جن میں سے کسی کا بھی چہرہ نہیں ہے، اور ساری تفصیل گردن سے لے کر ٹانگوں تک بنائی گئی ہے۔ یہ بت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان حاملہ عورتوں کے بت بنا کر وہ لوگ افزائش نسل کی رسومات ادا کرتے ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ رسومات زمین کے بہت اندھیرے غاروں میں ادا ہوتی ہوں گی، لیکن ان کے بارے میں بھی کوئی پراپر ڈیٹیل نہیں ملی ہے۔ کافی امپورٹنٹ ہے، یہ کوشچن بہت آتا ہے کہ وینس کیا ہے، یا ملنے والے وینس آف ویلنڈراف ہمیں کہاں سے ملتی ہے۔ وینس آف ویلنڈراف کے بارے میں بھی آپ آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ دین ہمارے پاس آتا ہے فورتھ اینڈ دی لاسٹ ریزن، یعنی کہ چوتھی وجہ۔ تصویریں بنانے کی چوتھی وجہ انسان کی وہ حص ہے جو اسے خوبصورت چیزیں سراہنے پہ مجبور کرتی ہے، یعنی کہ آرٹ فار دی آرٹ سے کی باری آ جاتی ہے اس میں، یعنی کہ کوئی ایک ایسی حص بھی ہے جو کہ انسان کو خوبصورتی سراہنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی کہ پراپر آرٹ ورک کیا جاتا ہے۔ 80-90 ہزار سال BC سے ایسے آثار موجود ہیں کہ انسان نے اپنی پرخطر زندگی یعنی کہ خطروں سے ایک بھری ہوئی زندگی میں بھی وقت نکال کر خوبصورت پتھر یا قدرتی چیزوں کو جو اسے پسند آ جاتی تھی ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کی نقل اتاری، یعنی کہ ان کی پکچرز بنائی گئیں۔ اس ٹائم پہ اگر انسان کو کوئی چیزیں خوبصورت لگیں تو اس نے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کی تصویر کشی کی گئی، اور نقل اتار کر وہ اتنا مطمئن اور ہیپی ہوا کہ اس نے خود اپنی مرضی سے چیزیں بنانے کی جرات کی، یعنی کہ پراپر ایک ریئلسٹک ورک کرنے کے بعد وہ اتنا ہیپی ہوا، اتنا سیٹسفائی ہوا کہ اس نے اپنی مرضی سے بھی چیزیں بنانی شروع کر دیں۔ تصویر یا بت بنانے کے کام نے انسان کو بہت خوش رکھا، اس لیے کہ نہ صرف اس کی غاریں سج جاتی تھیں، یعنی کہ ان غاروں پر پکچرز بنانے کی وجہ سے ان کی غاریں ڈیکوریٹ ہو جاتی تھیں، بلکہ آس پاس کے حالات کی تلخیوں سے بھی بچنے کا موقع مل جاتا تھا۔ یہ ایک ان کے لیے ایکسپریشن کا ذریعہ تھا، اور وہ تو ہے ہی۔ تاریخ گواہ ہے کہ 30,000 پہلے جس دن انسان نے ہمارے سامنے ایک فنکار کی حیثیت سے آیا، اس دن سے لے کر آج تک اس نے تخلیق کا یہ عمل کبھی نہیں چھوڑا، اور لا تعداد آرٹ کی گیلریاں اس بات کی شاہد ہیں کہ آرٹ کے پیروکار، پرستار اور آرٹ کے قدردانوں کا دنیا میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا آ رہا ہے۔ اپر پیلیولتھک وہ دور ہے جس میں انسان نے اوزار کے علاوہ تصویریں بھی بنائیں، اور کوئی آلموسٹ یہ ہمارے پاس 4 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک خونخوار شکاری کے روپ سے بدل کر وہ آہستہ آہستہ ایک حساس اور سوچنے والا انسان کے روپ میں ڈھال دیا گیا، یعنی کہ بیسک نیڈ سے نکل کر دیکھیں ان 4 ریزنز میں بیسک نیڈز تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایک لاسٹ ریزن یہ بھی تھی کہ وہ خوبصورتی کو سراہنا چاہ رہے تھے، اور اس خوبصورتی کو سراہنے کے چکر میں آہستہ آہستہ وہ بیسک نیڈ سے نکل کر ایک آرٹسٹ بننا شروع ہو گیا، اور اس طرح سے انسان میں ایک واضح تبدیلی آئی، اس کے رویے میں اور اس کے سوچنے میں ایک واضح تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ سو آپ نے اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے۔ دیز آر دی 4 ریزنز کہ ہمیں غاروں کی دیواروں کے اوپر آرٹ کیوں نظر آتا ہے، جس میں ایک ریزن شکار کی ہے، ایک لینگویج کی ہے، ایک اپنی افزائش نسل کو بڑھانے کے لیے جادو پر قابو پانے کی ہے، اور دوسرا خوبصورت چیزوں کو سہرانے کی ہے، یعنی کہ پراپر آرٹ ورک جو ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے شروع ہو گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کو تفصیل سے پڑھیں اور ان کے شارٹ کوسچنز بھی ریڈی کریں اور ان کو بھی اچھے سے یاد کریں۔